بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان ہے دوست کی آخری قربانی۔ پلیز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں، لائک کریں، شکریہ۔ بارش کی ایک طریق رات تھی۔ گاؤں کے کنارے دو دوست علی اور زین برسوں بعد ایک دوسرے سے ملے۔ دونوں بچپن کے ساتھی بھی تھے، مگر حالات نے انہیں الگ کر دیا تھا۔ علی ایک غریب مزدور تھا، جبکہ زین شہر کا کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ دولت نے زین کو کبھی مغرور نہیں بنایا۔ وہ آج بھی علی کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ ایک دن علی کا اکلوتا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا کہا، مگر اس کے لیے بہت زیادہ رقم درکار تھی۔ علی نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کسی نے مدد نہ کی۔ جب زین کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً اسے ہسپتال پہنچا۔ اس نے خاموشی سے تمام اخراجات ادا کر دیے اور ڈاکٹر سے کہا، بچے کا علاج شروع کریں، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید۔ کچھ ہی دن بعد زین ایک خوفناک سڑک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اسے فوری خون کی ضرورت تھی۔ اسپتال میں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ علی نے بغیر ایک لمحہ سوچے سمجھے اپنا خون عطیہ کیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اگر چند منٹ اور دیر ہو جاتی تو زین کی جان بچانی بہت مشکل تھی۔ زین کی آنکھ کھلی تو اس نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، دوست صرف وہ نہیں جو خوشیوں میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہارے لیے ہر حال میں کھڑا ہو جائے۔ سال گزر گئے۔ دونوں دوستوں نے مل کر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جہاں غریب بچوں اور بچیوں کا مفت علاج کرایا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ انہیں صرف کامیاب انسان نہیں بلکہ سچی دوستی کی مثال بھی کہتے تھے۔ علی اور زین کی دوستی پورے گاؤں میں مثال سمجھی جاتی تھی، لیکن ایک غلط فہمی نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ برسوں گزر گئے، علی نے اور نہ زین میں اتنی ہمت تھی اپنے دوست سے معافی مانگ سکے۔ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، مگر دل کے کسی کونے میں بچپن کی یادیں اب بھی تازہ تھیں۔ علی دوسرے شہر جا کر مزدوری کرنے لگا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے دعاؤں کے اخراجات پورے کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزرتیں جب وہ خود بھوکا سو جاتا، لیکن اپنی ماں کو کبھی بھوکا نہ سونے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، اگر فوری علاج نہ ہوا تو مریضہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ علی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ علاج کروا سکے۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی، پھر بھی رقم پوری نہ ہوئی۔ اس نے لوگوں سے قرض مانگا، مگر ہر کسی نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا۔ ادھر زین بھی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہا تھا۔ اس کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ جس سے شریک پر اس کی آنکھ بند کر کے اعتماد کیا تھا، وہ تمام سرمایہ بیرون ملک لے کر فرار ہو گیا۔ ایک ہی مہینے میں زین کی بڑی کمپنی بند ہو گئی۔ جو لوگ کبھی اس کے ساتھ بیٹھنے کو فخر سمجھتے تھے، وہ اب فون تک اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ دولت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ دولت ختم ہوتے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک شام زین پارک کے ایک بینچ پر خاموش بیٹھا تھا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ جب علی ہمیشہ اس کی حوصلہ بڑھایا کرتا تھا، اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر آج علی میرے ساتھ ہوتا تو شاید میں اتنا تنہا نہ ہوتا۔ دوسری طرف علی اپنی ماں کو اسپتال لے جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھیگتا ہوا اسپتال پہنچا، اسپتال کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دوران ہسپتال میں ایک فلاحی تنظیم کے لوگ آئے جو غریب مریضوں کی مدد کرتے تھے۔ ماں کی حالت دیکھی اور علاج کا مکمل خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ علی نے سجدہ شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں دعا ہمیشہ خوش رکھے۔ ادھر زین نے ہار ماننے کی بجائے دوبارہ محنت شروع کی۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور خود صبح سے رات تک کام کرنے لگا۔ ایک دن قسمت نے دونوں دوستوں کو دوبارہ آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ علی بازار میں سامان خرید رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زین پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملی، مگر برسوں کی خاموشی ان کے قدم روک رہی تھی۔ آخرکار زین آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ علی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ایک جھوٹ پر یقین کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا۔ میں نے اپنے سچے دوست پر شک کیا۔ علی چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ یہ سن کر زین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے علی کو گلے لگا لیا۔ برسوں کی دوریاں ایک لمحے میں ختم ہو گئیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف اپنی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں غریب بچوں کی تعلیم اور بیمار لوگوں کے علاج میں مدد کی جائے۔
گاؤں کے لوگ آج بھی بچوں کو ان کی کہانی سناتے۔ بزرگ علی اور زین نے دوبارہ اپنی زندگی سنوار لی تھی۔ دونوں مل کر ایک فلاحی ادارہ چلا رہے تھے جہاں غریبوں کی مدد کے لیے کی جاتی تھی۔ ایک دن دونوں ایک دور دراز گاؤں میں امدادی سامان پہنچانے جا رہے تھے کہ راستے میں پہاڑی سڑک پر اچانک ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر ان کی گاڑی کی طرف آ گیا۔ گاڑی کو بچانے کی پوری کوشش کی مگر حادثہ ٹل نہ سکا۔ گاڑی سڑک سے نیچے جا گری۔ حادثے کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ علی کو معمولی چوٹیں آئی تھیں لیکن زین شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ زین کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ اسے فوری خون کی ایک پیچیدہ آپریشن کی ضرورت ہے۔ علی نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنا خون عطیہ کیا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اب دعا کریں۔ کئی گھنٹوں بعد زین کو ہوش آیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، علی کیا تم میرے پاس ہو؟ علی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ زین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایک وقت تم پر شک کیا تھا مگر تم نے ہر بار میرا ساتھ دیا۔ تم واقعی میرے بھائی ہو۔ اگر آج میں نہ رہوں تو وعدہ کرو یہ فلاحی ادارہ کبھی بند نہیں ہونے دو گے۔ روتے ہوئے بولا، ایسی باتیں مت کرو، ہم نے ابھی بہت سے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اللہ تمہیں ضرور شفا دے گا۔ زین نے مسکرا کر کہا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو جائے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا کیونکہ مجھے دنیا کا سب سے سچا دوست ملا۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن زین اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ علی کئی دن اپنے دوست کی قبر پر جاتا رہا۔ ایک دن اس نے وہیں کھڑے ہو کر عہد کیا، زین تمہارا خواب کبھی نہیں مرے گا، میں اپنی آخری سانس تک غریبوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ علی نے زین کے نام سے ایک بڑا فلاحی اسپتال اور یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اسپتال کے مرکزی دروازے پر سنہری حروف میں ایک جملہ لکھا تھا، سچی دوستی وہ ہے جو موت کے بعد بھی لوگوں کی زندگیوں میں روشنی چھوڑ جائے۔ ہر سال زین کی برسی پر گاؤں والے جمع ہوتے، اس کے لیے دعا کرتے اور بچوں کو اس کی قربانی کی کہانی سناتے تھے تاکہ وہ جان سکیں کہ دولت ختم ہو سکتی ہے مگر محبت، وفاداری اور سچی دوستی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، سچا دوست وہ نہیں جو صرف خوشیوں میں ساتھ ہو بلکہ وہ ہے جو مشکل میں ساتھ ہو کر زندگی سے دوسروں کی زندگی میں روشنی بھری۔